السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين या रब्बुल आलमीन. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम के साथ हम लोगों ने अपनी 18 आयत याद कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारी आया नंबर 19 हमने हिफ्स करनी है और इसकी तफसीर को देखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला पीछे फरमा रहे हैं कि क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि जो आसमानों में है वो तुम्हें तुम्हारी इस सरकशी की बदौलत, कि जो तुम अल्लाह ताला की इतनी सारी निशानियों का इनकार कर रहे हो, उन सब की बदौलत, तुम्हारे इस इनकार, तुम्हारे इस झुटलाने की बदौलत तुम्हारा रब तुम्हें जमीन में धंसा दे और जमीन हिलने लगे। या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि जो आसमानों में है वो तुम पर ऐसी आंधी भेज दे जो पत्थर लिए हुए हो, और फिर तुम जान लो कि अनकरीब मेरा डराना कैसा था। और बिलाशुबा यकीनन झुटलाया इन लोगों ने जो इनसे पहले थे, फिर कैसा था मेरा अजाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं अवलम यरौ। उन्हें डराने के बाद फिर अल्लाह ताला फिर फिक्र की तरफ लेकर आ रहे हैं, फिर उनके दिमागों के ताले खोलने की तरफ बात कर रहे हैं कि शायद इनके ताले फिर खुल जाएं। उन्हें गौर व फिक्र करने के लिए फिर अल्लाह ताला डराने के बाद दोबारा फिर उन्हें अक्ल से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि अवलम यरौ, अवलम क्या नहीं, यरौ इन्होंने देखा, इला तैरी परिंदों की तरफ, और क्या नहीं इन्होंने देखा परिंदों की तरफ, फौकहुम जो इनके ऊपर हैं, सौफातिन पर फैलाए हुए। क्या तुमने, क्या इन्होंने नहीं देखा परिंदों की तरफ के जो इनके ऊपर हैं और वो पर फैलाए हुए हैं, वयक़बिद्न और वो कभी परों को फैला लेते हैं और कभी इनको सुकेड़ देते हैं। मा युमसिकुहुन्ना नहीं थामता, माँ नहीं युमसिकु थामता, हुन्ना इनको नहीं थामता इनको, इल्लर रहमान सिवाय रहमान के। इनको हवा के अंदर कोई नहीं थामता सिवाय रहमान के। इन्नहु बेशक वो बिकुल्ली शेइन हर चीज को, बसीरुन खूब देखने वाला है, बेशक वो हर चीज को खूब देखने वाला है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा, कि परिंदे जो हैं किस तरीके से कभी कभी वो परों को फैला लेते हैं। फैलाते हुए इस सेंस में है कि जब वो उड़ने लगते हैं तो वो परों को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, मतलब उसको वाइब्रेट वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर क्या करते हैं कि एकदम वो ऐसे हो जाते हैं जैसे वो तैर रहे हैं समंदर के अंदर, बिल्कुल ऐसे साकित हो जाते हैं हवा के अंदर। और कभी वो उनको सुकेड़ भी लेते हैं, अंदर भी कर लेते हैं, फिर भी वो ऊपर होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तो इस कदर इतनी ज्यादा जो कशिश शकल है वो इस कदर मजबूत है कि वो एक अ, हम कागज अब ऊपर फेंकें, कागज को थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकें तो कागज जितना वजन वाली चीज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हवा, वो उसको भी कशिश शकल अपनी तरफ खींच लेती है और वो जमीन के ऊपर थोड़ी देर बाद आगे गिर जाता है। तो ऐसा क्या चीज है कि जो परिंदे हैं वो इतनी देर तक खड़े रहते हैं और वो गिरते नहीं जमीनों पर। तो कौन है, इतनी बड़ी अल्लाह की निशानी है ये परिंदों का उड़ना, बहुत बड़ी निशानी है। अगर हम इसको सोचें कि अगर अगर हम छोटी चीज से लेकर देखें कि हम लोग एक पत्ते को ऊपर से दरख्त से किस तरीके से पत्ता जब खुश्क हो जाता है तो वो अपने बोझ नहीं सह सकता दरख्त उसका, और वो किस तरीके से नीचे आके गिरना शुरू हो जाता है, वो किस तरीके से नीचे आकर गिर जाता है। लेकिन परिंदा जो है वो किस तरीके से अपने आराम से अपने परों को कभी बिल्कुल हवा के अंदर बराबर कर लेता है कि ना वो हिलाता परों को ना झुलाता, ऐसे क्या हो जाता है जैसे बिल्कुल साकित है। और कुरान इस बारे में एक और जगह जगह पर कहता भी है ये बात कि वो किस तरीके से साकित कर लेता है अपने परों को, और कभी वो उनको बिल्कुल सुकेड़ लेता है। तो कौन है, मा युमसिकुहुन्ना नहीं थामता इनको हवा के अंदर, इल्ला रहमान सिवाय रहमान के। तो कौन है जो इनको हवा के अंदर थामे हुए है, रहमान के सिवा कौन है। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो
کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہے، ہوا میں معلق زمین جو ہے، ہوا میں معلق ہے، اس کو گرنے سے کون بچانے والا ہے؟ وہی ہے۔ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کون ہے جو ان کو اس کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ کہ تم دیکھتے ہو آسمان کے اندر کہ تمہیں کوئی ایک ستون نہیں ملتا، حالانکہ اگر آپ صرف اور صرف جو 5 منزلہ بلڈنگ ہے اس کا حال اگر بنائیں آپ، مسجد کے ہالز آپ نے دیکھے ہوں گے جو بنتے ہیں کس طریقے کا، ہر 3 4 مرلے کے اوپر چھوٹی بڑی بڑی جامع مساجد کے اندر 3 4 مرلے کے اوپر ہوتا ہوگا حال، وہ 3 مرلے پہ کہہ لیں بڑا مردوں کا جو حال ہوتا ہے وہ، اس کے اندر کتنے ستون ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑی تھوڑی جگہ کے بعد وہاں پر پلرز لگے ہوتے ہیں۔ وہ اتنی سی جگہ ایک نہیں بغیر پلرز کے بغیر ستونوں کے کھڑی ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑے آسمان کو جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے اس کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اس طریقے سے جو ہے اس کائنات کی ہر چیز کی مسلسل نگرانی اور جو دیکھ بھال ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور وہی ہے جو ان سب کو تھامے ہوئے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی ان توجہ ہٹا لے تو پھر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ جیسے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتر کے اندر، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں کو اور زمین کو تھامے رکھتا ہے اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلیں، اور اگر فی الواقعہ وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں تھام لے گا، بے شک وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی موجود نہیں ہے کہ جو آسمانوں میں پرندوں کو تھامے رکھے، یا آسمان کو ہمارے اوپر گرنے سے بچا لے، یا زمین کو وہ لڑکھڑانے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ یا پھر پہاڑوں کو ہمارے اوپر گرانے سے بچا لے، کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو پہاڑوں کے اندر اپنے گھروں کو بسائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ان کے لیے ساکت کر دیتا ہے کہ پہاڑوں میں وہ مکین ہو جاتے ہیں، رہنے کی ان کے لیے جگہ بنا دیتا ہے۔ اگر پہاڑ ہلنے لگ جائیں تو وہ کتنے سارے مکان اور کتنی ساری بستیاں تباہ ہو کر رہ جائیں۔ اور زمین اگر پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا دے تو زمین کے اوپر ہم ایک جگہ بھی ایک منٹ کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے، زمین اس طرح ہمارے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ سب جب اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں تو اس رب کو پھر کیوں نہ مانا جائے، صرف اسی کو ہی کیوں نہ مانا جائے، پھر اس کے ساتھ کیسے کسی کو شریک کیا جائے؟ اس کے ساتھ شریک کرنے کی ہمت پھر کہاں سے آ جاتی ہے کہ تم اللہ کے وحدانیت کے اندر کسی اور لوگوں کو شریک کرنے آ جاتے ہو؟ یہ کام سب کچھ تو اللہ کرے مگر تم شریک اس کے ساتھ کسی اور کو بھی کر دو۔ آج آپ یا میں کوئی ایک کام کر لینا، اور ہمارے کام کے اندر کوئی وہ کام ہم نے اکیلے نے کیا ہو، اور ہم لیکن کریڈٹ لینے کے لیے کوئی اور شخص بھی اپنا نام ایڈ کروا دے تو جان نکل جاتی ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ سارے محنت تو میں نے کی، سب کچھ میں نے کیا، لیکن اور ہمارے کام کیا ہی وہ کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے سے کام، لیکن اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی عظمت، جتنی بادشاہی، جیسے جیسے اس نے کارنامے سر انجام دیے، ہم اس کے اندر منٹ نہیں لگاتے کسی اور کو شریک بناتے ہوئے، چاہے پھر وہ شریک ہم زبانوں سے کریں یا پھر وہ شریک ہم اپنے عمل کے ذریعے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اس بات سے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا اس کے ساتھ اس کی وحدانیت کے اندر کسی اور کو بھی ایڈ کیا جائے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ ہمیں پھر سے ایک بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کما حق کا تعریف ہے اس کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی تمام چیزوں کو تھامے ہوا ہے، چاہے وہ پھر کوئی چرند پرند ہوں، حشرات ہوں، یا پہاڑ ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، یا انسان خود ہو، کچھ بھی ہو، تو تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور تمام تر چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یا ہم انسانوں میں سے کسی کی اللہ تعالیٰ نگہداشت کو، نگہبانی کو چھوڑ دیں تو مجھے بتائیں کتنی ہی آفات جو انسانی اور جناتی شیاطین ہیں وہ ہم پر کود پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پھیلا دیے ہیں ایسے فرشتے جو اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتوں کو مسخر کیا ہوا ہے، ہمارے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں کہ ان کی حفاظت کرو۔ اور پھر اسی طریقے سے جو اللہ کا زیادہ نیک بندہ، زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو تو پھر اس کی زیادہ حفاظت اس کی اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے، اور پھر ہمیں وہ کہتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو، ہمیں وہ کہتا ہے کہ تم ان کا ذکر بجا لاؤ، ان کی تم تعریف کرو، ان کو تم مانو۔ اور اگر ہم میں سے کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی تعریف کے اندر واحد ہے، اور ہمارا جھٹلا دینا اس کی اس تعریف کو ہرگز بھی کم کرنے پر قادر نہیں ہے، یا بھی ہم اس کی تعریف کو اگر نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں 1 انچ برابر بھی کمی واقعہ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ہم نے کل ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھا بھی تھا، آپ کو اچھے سے یاد ہوگا۔ اچھا جی، اوہ معذرت میں بھول گئی۔ اچھا اس کی تجوید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ آ، نرم پڑا جاتا ہے،
अवा, लम, बारीक, सब दोनों लाम बारीक। और लाम जो है सिर्फ एक केस में में मोटा होता है, जब अल्लाह के लाम के से पहले अगर पेश या जबर आ जाए तो अल्लाह का लाम मोटा पड़ जाता है, वरना बारीक ही होता है, ठीक है। अवा लम यरो, रॉ मोटा होगा क्योंकि रॉ से पहले रॉ के ऊपर जबर आ गई है, उसके बाद वाव आ गया है। यरो पढ़ेंगे क्योंकि लंबा करेंगे, वाव आ गई आगे इसलिए। लेकिन वैसे भी ये वावलीन बनता है, ठीक है, वाव साकिन जिससे पहले जबर आ जाए, जिसे खौफुन, ठीक है। इला तैरी, रॉ बारीक होगी तो आ मोटा होगा, ठीक हो गया। फौकहुम, वाव साकिन जिससे पहले जबर हो, वाव लीन बनता है, कॉफ मोटी पड़ी जाएगी, और हा अक्सर हलक से अदा होगा, ठीक है। स्वाद मोटी पड़ जाएगी, हरूफ मुस्तालिया में से है। और फा को झटके के शिद्दत के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि शद है। और ता बारीक पड़ी जाएगी, और कॉफ मोटा पड़ा जाएगा। बा बारीक पड़ी जाएगी, बहुत मोटा पड़ा जाएगा, और नून बारीक पड़ा जाएगा, ठीक है। फिर मीम बारीक, अलिफ बारीक, हमजा बारीक, युम सिक हुन्ना, ये सब कुछ बारीक। और हा फिर अक्सर हलक से, और नून मुशद्दद पड़ा जाएगा गुन्ना के साथ, ठीक है। इल्ला रहमान, रा मोटी पड़ी जाएगी तशदीद के साथ, हा वस्त और हलक से अदा होगा। और इस तरीके से मीम और नून भी बारीक पड़ा जाएगा। नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा। और बा बारीक होगी, काफ बारीक, लाम बारीक। शयइम, यहाँ पर तनवीन के बाद बा आ रही है, अकलाब होगा। यानी नून साकिन नून तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो अकलाब होता है, यानी नून साकिन नून तनवीन को बा के से बदल देते हैं, मीम से बदल देते हैं, ठीक है। और स्वाद मोटी पड़ी जाएगी, और रॉ बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ साकिन जिससे पहले या साकिन आ जाए तो फिर रॉ बारीक पड़ी जाती है, ठीक है। अब हम इसकी तिलावत एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट दुआ की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، قاف पर तकला होगा लेकिन दौद पर नहीं होगा, ठीक है। ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. यहाँ पर जब अकलाब होगा तो इसमें क्या करते हैं, इख्फा मा गुन्ना करते हैं, ठीक है। इख्फा होगा, और इख्फा बहुत ही बारीक इख्फा होगा, ठीक है ना। शैइन बसीर, दोहराएं सुनाएं। जी सिस्टर इफ्रा, इफ्रा आप सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. जी जी, बिना हैंड रेज किए सुनाते जाएं आप सब लोग।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أعوذ أعوذ سنائیں نساء، آپ سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فاطمہ دوبارہ پڑھیں ذرا۔ اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. اچھا، جب یہ فا ہے نا، جیسے فا کے اوپر بھی شاد آ رہی ہے نا، تو اسے سے ملاتے ہوئے جھٹکا دیں گے سختی سے، صافاتن، صافاتن، پھر آگے جھٹکا کیوں ادغام ہو، دیں گے آپ ہی؟ کیونکہ شاد ہے نا، سختی سے پڑھیں گے۔ میں جھٹکا بول دیتی ہوں لیکن جھٹکا نہیں ہے، وہ سختی سے پڑھنا ہے۔ صافات ہاں، سختی کرنے ہیں، صافاتن، اس طریقے سے۔ صافات. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بارک اللہ فیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. بارک اللہ فیک۔ سب نے سنا دیا؟ اچھا جی، جی جی، میں نے جس کے سبب پہ کچھ ریئیکشن نہیں دیا نا، وہ ٹھیک ہی تھا، اس لیے نہیں دیا، ورنہ غلطی پکڑ لیتی ہوں الحمدللہ میں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے کل والی دعا آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی۔ میں نے ابھی نا نہیں آپ لوگوں کی دیکھی اسائنمنٹ، میری اصل میں کل سے طبیعت بہت خراب تھی، بخار تھا مجھے،
तो मैं कुछ भी नहीं देख पाई। और सिर्फ मैं समझती हूँ अल्लाह का करम हो गया कि क्लास के लिए टाइम में मैं ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वरना सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं बिस्तर पे हूँ। अल्लाह मेरे हाल पे रहम फरमाए, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है ना, मैं फिर आप लोगों के असाइनमेंट चेक करती हूँ। और जो कल वाली दुआ है, मुझे उम्मीद है सब ने सुनाई होगी और बहुत अच्छा सुनाई होगी। अगर किसी की रह गई है तो वो सुना दे, ठीक है ना। और खास तौर पे तजवीद का खास ख्याल रखे इन्हें पढ़ते हुए भी, इसमें भी ऐसे नहीं आपने अपनी रूटीन में शुरू हो जाना, ठीक है। अच्छा जी, और ना आज की मैंने जो एक हमारी, बात कहनी थी। जी जी एक बात हुक्म कहनी करें। थी ना, वो ये जैसे अब ये वाली दुआ है या जो कल वाली थी ना, मतलब याद हो गई थी लेकिन वो बहुत मुश्किल से हुई थी। मुझे लगा शायद वो आधी होगी लेकिन वो पूरी ही थी दुआ। तो जैसे अब ये वाली दुआ है ना, तो थोड़ा नया करते हैं ना, तो वो इतनी पक्की नहीं होती। मैं चाह रही थी कि थोड़ा हो जाए लेकिन पक्का हो जाए, ताकि वो दुआ फिर याद रहे, ये ना हो कि वो बार बार भूल जाए। कल वाली की है लेकिन वो फिर भूलने वाला सीन है उसका, क्योंकि वो एकदम से इतनी अच्छा थोड़ी अच्छा अच्छा, मुश्किल इसका थी वो। इसका ना हल भी करते हैं, इसका हल भी करते हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है, मैं ये देख रही हूँ कि हमारी आज तकरीबन कोई 17 नंबर क्लास है। क्लास नंबर 17 हम लोग शायद पढ़ रहे हैं, हाँ उम्मीद है यही पढ़ रहे होंगे। तो अब पीछे दिन बहुत कम रह गए हैं, और 15 दुआएं मैंने आपको याद करवानी है, जो कि रात के अज़कार में शामिल है। अल्लाह के रसूल से साबित दुआएं हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक महीने में का कोर्स है, उसे कवर भी करवाना है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आप लोगों को भी अभी से स्लो लेकर चली हूँ पीछे से। तो आगे कैसे मैं आपको, अगर मैं एक एक दुआ को मादा अदा करके पढ़ते हैं तो पीछे दिन का कम रह जाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है हाँ कि एक बात, दो बातें हैं। एक ये कि फिर हम क्लास की ड्यूरेशन को बढ़ा दें, एक महीने से ऊपर चले जाएं। एक ये जी टीचर पॉइंट है। बढ़ा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा सुन लें। दूसरा ये है कि आप लोग याद कर लें। याद करने के बाद मैंने सिस्टर निशा को कहा है कि वो पीडीएफ बनाती जाएं, जो जो ऐड हो रहा है ना उसे, मतलब जो जो हम डेली पढ़ रहे हैं उसके पीडीएफ बनाती जाएं। पीडीएफ बना के वो रोज सेंड करेंगी। तो आपने क्या करना है, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना सारी जो जितनी भी दुआएं हमने पढ़नी है ना उन सबको भेजती हूँ सिस्टर निशा को। वो आपको पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करती हैं, फिर हम एक एक कर पढ़ते जाएंगे। और आपने डेली क्या करना है कि आज ही से रात को सोने से पहले आपने वजू करनी है। वजू करके अपने बिस्तर पे आ जाना है, और जो हमने कल दुआ पढ़ी थी बिस्मिल्लाह बिस्मिका रब्बी वदअतु जंबी वाली, वो पकड़ के आपने 3 दफा अपने किनारे को बिस्तर के 3 दफा झाड़ना है। वो बहुत दुआ पढ़नी अच्छी है से जो आपने दुआ। याद कर ली। फिर उसके बाद आपने बैठ के बिस्तर पे सुकून से वो 15 दुआएं पढ़नी है, ठीक है। और साथ में आपने तबारक अल्लाह दी पढ़नी है। फिर रोज रोज हम याद भी करते जाएंगे, साथ साथ आप लोग पढ़ते भी जाओगे डेली की देख के। तो उस तरह वो आपकी पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये चीजें हमने छोड़नी थोड़ी है कि जो हमें भूल जाएंगी। ये तो हमने जिंदगी भर पढ़ना है इंशाल्लाह इसको, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी है कि मैं आपको आधी आधी करके याद कराऊं और दिन बढ़ा दूं। तो आप लोग चूज कर मिस लेंगे क्या आधी करना आधी कर लें, आधी आधी कर लें मिस, क्योंकि कल वाली दुआ बहुत मुश्किल है। मैं तो आपको साफ बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। मुझसे याद नहीं हुई क्योंकि मुझे नमाज भी नहीं पढ़नी थी, तो मैं वैसे ही जो है ना चीज को हाथ नहीं लगा सकी। तो मेरा ये हफ्ता तो वैसे ही जो है ना किसी चीज को याद करने में ही नहीं गुजरा। तो मैं तो झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे मैंने बिल्कुल याद नहीं की। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला से मेरे लिए भी हिम्मत मांगेगा। अच्छा, आप अमारा को भी याद नहीं हुई। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप लोग परेशान नहीं हो, हम फिर आधा आधा कर लेंगे। आप लोग फिर तो आज हम दुआ नहीं पढ़ते, ठीक है ना। आज दुआ नहीं पढ़नी, फिर आप लोगों किसी कल वाली दुआ को देख देख लेते हैं दोबारा, ठीक है। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को अगर ले जाऊंगी ना आगे, तो फिर आप लोगों का फिर रह ही जाएगा, ठीक है। कल हमने दुआ पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिका, तेरे नाम के साथ ही, रब्बी ए मेरे रब, वदअतु मैंने अपना पहलू, वदअतु जंबी मैंने अपना पहलू बिस्तर पर रखा, वबी का अरफअहु और तेरे ही नाम के साथ मैं इसको उठाऊंगी। इन अगर अमसकता, तू इसको रोक ले, नफ्सी मेरे नफ्स को, अगर तू मेरे नफ्स को रोक ले, फरहम हा तो इस पर रहम फरमाना। ए अल्लाह, अगर तू मेरी रूह को या मेरे नफ्स को अगर तू रोक ले अपने पास, यानी मेरी रूह को तू वापस ना भेजे नींद की सूरत में, तो तू उस पर रहम फरमाना। इन अमसकता नफ्सी फरहम हा व इन अरसलतहा, व इन और अगर अरसलतहा तू इसको भेज दे। अरसला युरसिलु किसे कहते हैं, अरसला युरसिलु इरसालुन, भेजना, ठीक है। अरसला, और अगर मैं इन और अगर देखिए तर्जमे से याद करेंगे ना आपको पढ़ते हुए मजा भी आएगा। अगर तर्जमा नहीं आप देखेंगे ना आपको पता ही नहीं होगा मैंने रात को पढ़ा क्या है। ये तर्जमा याद करके पढ़ते हुए दिल को सुकून होगा कि मैं पता चलेगा मैं पढ़ क्या रही हूँ। व इन और अगर अरसलतहा तू इसको वापिस भेज दे, फहफज़हा तो बस तू इसकी हिफाजत फरमाना, बिमा जैसे कि तहफज़ु तू हिफाजत करता है, बिही इबादक सालिहीन अपने नेक बंदों की जैसे तू हिफाजत करता है, ठीक है। तो इस दुआ को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है।
اور پھر آپ لوگوں نے سنانا ہے. ابھی ویسے ٹائم کافی رہتا ہے کلاس کا، اور آج ہم نے جلدی وائنڈ اپ کر لیا ہے کیونکہ جو آپ آیات آگے آ رہی ہیں نا سورہ ملک کی، تو ان میں کوئی خاص تفسیر کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، تو جو میں ایسے ہی آپ لوگوں کو اپنی طرف سے نہیں بتا سکتی نا ایسی کوئی بھی چیز. تو کوئی پیچھے کا کانٹیکسٹ ہو تو وہ بات بڑھ جاتی ہے. اگر کسی کو کوشچن ہے فرسٹ ڈے سے لے کے آج تک کی کلاس کے متعلق، یا کوئی ارریلیونٹ کوشچن بھی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ایڈریس کر لیں گے اللہ کے فضل سے. میں نماز کے لیے بولنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہمیں نماز درود شریف کے بعد کی دعائیں یاد کروائی جائیں. بھلے آپ وہ نیا کوئی اسٹارٹ کر دیں، یہ ختم کروا کے ہمارا سورہ مطلب ملک کو، مجھے جو نا نماز کے لیے بتائیں، آپ کوئی کلاس اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے نا ہم ایک ایک سجدے ایک کی بلکہ دعائیں. کورس ہی ڈیزائن کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نا ہم یہ دیکھیں گے کہ سنت سے نماز پڑھنا کیسا ہوتا ہے، یعنی کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ سنت کی جو نماز ہے، یعنی اللہ کے رسول کے طریقے کی جو نماز ہے وہ کیسے پڑھ جاتی ہے. یعنی جو رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ہم احادیث کے ذریعے سے یہ چیز دیکھیں گے کہ صحابیات اور صحابہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھا کرتے تھے، اور انہوں نے پھر کیسے اس نماز کو پڑھا اور کیسے اس پر عمل کیا. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کے ذریعے سے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے سب نے ساتھ دینا ہے. تو کیونکہ ظاہر ہے پھر ایک دو بندے کے لیے تو میرے لیے کلاس ارینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ایک چیز اور، ایک سوال اور، یہ جی جی. فجر کی نماز کا مجھے ایک تو ٹائم بتائیے آپ، اور ایک یہ قضا نماز کا بھی بتائیے. اچھا، فجر کی جو نماز ہے نا وہ آج کل ہو رہی ہے 4:45 یا 47 منٹ پر، ڈفرینٹ شہروں کے اکارڈنگ. ہمارے یہاں ملتان میں تو 4:45 پہ اذان ہو جاتی ہے. تو 4:45 پہ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ٹائم ہے ہوتا ہے اس کا. لیکن اگر جیسے آپ اور کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ اس کی آنکھ ہی طلوع فجر پر کھلتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بھول جائے یا پھر وہ سویا رہ جائے تو اس کی نماز کا وقت وہی ہے جس وقت اسے یاد آیا یا وہ نیند سے جاگا. تو اگر آپ نے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 10 بج رہے ہیں، تو اسی وقت آپ کی نماز کا ٹائم ہے. یہ نہیں پھر وہ آپ کی قضا نہیں ہوگی، وہ آپ کی ادا ہی کہلائی جائے گی حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے. اور اگر ایسے ہو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اٹھے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ اندر باہر سا معاملہ ہے کہ سورج جو ہے نا وہ اندر باہر سا ہو رہا ہے، پھر جو جو مرضی ہے. یہ جو اندر باہر والا معاملہ ہے نا کہ جو کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز جو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ نماز کون سی پڑھنا جائز نہیں ہے؟ نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی عصر کی نماز رہ گئی ہے، جیسے آج میں طبیعت میری خراب تھی تو میری عصر کی نماز جو ہے وہ میں اٹھی تو کافی لیٹ ہو چکا تھا ٹائم، تو روشنی تقریباً جا چکی تھی، بس تھوڑا سی منٹ ہی رہ گئے تھے، کوئی 10 منٹ رہ گئے ہوں گے نماز کے لیے. تو اسی وقت میں نے وہ نماز پڑھ لی. تو ہم نے پھر یہ نہیں دیکھنا فرض نماز کو ادا کرتے ہوئے، ہم نے یہ اندر باہر والا معاملہ دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت آنکھ کھل گئی ہے ہماری، جس وقت ہمیں یاد آ گیا اسی وقت ہماری نماز کا ٹائم ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں سجدہ نہیں کرنا، وہ اوقات ہیں نفلی نماز کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ مس قضاء نماز کا بھی بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ جیسے اب عصر کا ٹائم فرض کریں ہمارا نکل ہی گیا، اب ہماری مغرب شروع ہو گئی، ہم رستے میں تھے اور ہماری عصر نکل گئی، اس کی کیا وہ ہے، اس ٹھیک کا ہے. کیا طریقہ کاری اچھا ہے؟ اچھا اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کی نا چاہے نمازیں کتنی بھی کیوں نہ نکل جائیں، آپ لوگوں نے نا نمازوں کی ترتیب نہیں خراب کرنی. مطلب سپوز اگر کسی شخص کی فجر بھی قضا ہو گئی ہے، ظہر بھی اس کی رہ گئی ہے، اور وہ عصر کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے، یا وہ اس کے وہ کہیں پہ رکتا ہے، ایسی جگہ وہ سفر کر رہا ہے جہاں بہت لمبا سفر ہے، اسلام آباد سے ملتان کر رہا ہے تو بہت لمبا سفر ہے، بس نہیں رک رہی. تو آپ کیا کریں گے کہ جب عصر کا وقت ہے تو آپ نے فجر سے شروع کرنا ہے پڑھنا. پہلے فجر پڑھنی ہے، پھر ظہر پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے. اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ان کی ظہر رہ گئی ہے اور عصر کے اندر وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی تمام لوگ ہیں وہ نیت کریں گے اپنی عصر کی نماز کی. امام بھی عصر پڑھائے گا، لیکن یہ جو اکیلا شخص ہے جس کی ظہر رہ گئی ہے وہ یہ ظہر کی نیت کرے گا. یہ ان کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھے گا لیکن ظہر کی نیت کر کے. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کی ترتیب نہیں خراب کرنا جائز نہیں ہے. نماز کی ترتیب خراب نہیں کرنے کے اب ہم کہیں سوچیں کہ ہاں ہماری تو عصر رہ گئی ہے تو اب مغرب ہو چکی ہے، پہلے مغرب کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم عصر پڑھیں گے، چاہے مغرب کا اچھا. وقت بھی چلا جائے. میری بات کو دوبارہ نوٹ کریں، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں. چاہے مغرب کی نماز کا وقت بھی جا رہا ہو، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ چلو میں اس کو ادا کرتے کرتے یہ بھی نہ چلا جائے، نہیں، جو چلا جائے کوئی بے شک چلا جائے، لیکن آپ نے ترتیب خراب نہیں کرنی. چاہے اس کی نماز کا مغرب کی نماز کا آخری وقت ہی کیوں نہ آ رہا ہو اور آپ کو تب یاد ہے، تب بھی آپ نے پہلے عصر ہی پڑھنی ہے پھر مغرب پڑھنی ہے. اور اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ قضا نماز والا معاملہ پوچھ رہی ہیں، پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں یہ بتائیں. یہ ہم نے تو کبھی قضا نماز کا نہیں ہوا نا، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں قضا نماز، تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی قضا نماز کی. اور مس ایک سوال اور،
سوری مس، ہم نے یعنی اگر ظہر کی پڑھنی ہے اور عصر کی پڑھنی ہے، ترتیب آپ نے بتا دی، تو صرف فرض پڑھنے ہیں، سنت تو نہیں پڑھنی نا مس؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا ایک اور بات بتاتی ہوں. اگر تو ظہر کی اثر کی نماز کا ٹائم سٹارٹنگ ہے، مطلب سٹارٹ کے اندر آپ کو یاد آیا ہے کہ اثر کی نماز ابھی شروع ہوئی ہے، وقت شروع ہوا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ ظہر، اور آپ کی ظہر بھی رہ چکی ہے، تو پھر آپ ظہر کی سنتے بھی پڑھ لیں. اور کیونکہ ظہر کے سنتے جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں. کچھ دیکھیں، سمجھے اس بات کو، کچھ سنتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں وہ سنت موقدہ، یعنی کہ موقدہ کا مطلب جو اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی نہیں چھوڑی کبھی بھی، اور جن کو وہ یہ ہوتی ہیں 12 سنتیں. اور ان کو جو نبی سے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات کے اندر 12 سنتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وہ اس کو دوام کرتا ہے، یعنی پوری زندگی اپنے دوام کر کے رکھتا ہے، یعنی اب اس پہ چھوڑتا نہیں ہے. حالانکہ سنتے پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت موقدہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑی نہیں ہے. لیکن آپ اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اگر جیسے بیمار ہیں، کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے. اور پھر بات یہ ہوئی کہ عصر کے وقت، اگر عصر کا شروع کا وقت آپ کو مل گیا ہے تو آپ زور کی سنتے پڑھ لیں، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہیں. اور یعنی 4 سنتیں پہلے کی اور 2 بعد کی، یہ دونوں یہ موقدہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پڑھ لیں اور ساتھ فرض بھی پڑھ لیں. اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عصر کا بھی ٹائم جا رہا ہے، عصر کا ٹائم لاسٹ چل رہا ہے، اور آپ نے زہر بھی نہیں پڑھی، تو پھر آپ زہر کی صرف فرض پڑھیں اور عصر کی صرف فرض پڑھیں، پھر سنتیں چھوڑ دیں. پھر چاہیں تو سنتیں جو ہے وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، اور مغرب کے بعد آپ پڑھ لیں جو مرضی، وہ کیونکہ وہ سنت چیز ہے، نفل کے اس میں آتی ہے زمرے میں، تو وہ اس کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. 12 سنتیں میں پھر بھی آپ لوگوں کے یہاں کہ آپ لوگوں نے سوال نہیں کیا، پھر بھی واضح کر دیتی ہوں کہ 12 سنتیں کون سی ہیں. کچھ لوگوں نے نا ایکسٹرا برڈن لیا ہوا ہے اپنے اوپر، احناف نے خاص طور پہ، کہ بہت سے بنا لیے ہیں نفل وغیرہ کو بھی ساتھ ملا لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ عشاء کی نماز کو 17 رکعت بنا لیا ہے، پتہ نہیں شاید کسی کچھ نے تو اس سے زیادہ بنا لیا ہے، حالانکہ اتنا نہیں ہے، اتنا ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سے سنتیں موقع ہیں جن کو پڑھنا ضروری ہے، اور کس کس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہم خواتین ہیں، کبھی بچے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مصروف ہوتی ہیں، ہماری لائف ٹف ہوتی ہے اکثر، تو پھر بندہ کیسے مینج کرے؟ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، تنگی نہیں رکھی ہے آپ کے لیے. اب سنیں ذرا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، یعنی 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، یہ نماز ہے جو ضروری ہے، ٹھیک ہے. 4 سنت پہلے کی ظہر کی اور 2 سنت بعد کی. جو ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، پھر جو 2 سنت آتی ہے نا، اس کا فائدہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھے، ظہر کی سنتوں کے بعد، یعنی جو ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھے، یعنی دو دو کو الگ الگ کر کے، تو یعنی جو لاسٹ کے 2 سنتیں ہیں ان کا پڑھنے کا یہ اجر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ ہٹا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی دعا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سنت موقدہ نہیں ہے، لاسٹ کی 2 سنت موقدہ کیا ہے؟ فجر کی 2، پہلے کی والی 2، ظہر کی 4 سنت پہلے والی اور 2 سنت بعد والی. اور عصر کے اندر، عصر کی جو 4 سنت پہلے ہیں وہ سنت موقدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ غیر موقدہ ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سنت موقدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑی ہیں، کبھی پڑھی ہیں، آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مرضی آپ کی، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جو مغرب کی 3 سنتیں، سوری مغرب کی 2 سنتیں، 3 فرض اور 2 سنتیں جو ہم لاسٹ میں پڑھتے ہیں، وہ 2 سنتیں بس موقدہ ہیں. پھر اسی طریقے سے عشاء کی لاسٹ 2 رکعت، عشاء کی لاسٹ 2 رکعت، کچھ لوگ سمجھتے ہیں عشاء کی پہلی 4 رکعت وہ پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ عشاء کی پہلی 4 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، وہ سنت غیر موقدہ میں ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی بیمار ہے، تو آپ کیا کریں؟ صرف 4 سنت پڑھیں، اور 4 فرض پڑھیں، 2 سنت پڑھیں، ایک وتر پڑھیں، چلیں بھائی اپنے بستر پہ جا سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے. جو میں تو یہی کرتی ہوں، میں یہی کرتی ہوں. میں بھی یہی کرتی ہوں. اچھا، اللہ معاف کرے، اللہ میں توفیق خاص سوری، کروں. نہیں نہیں نہیں، میں اپنی بیٹی کو بتا دی تھی آپ گھر کھلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، یقین کریں. مما آپ بھی یہی کرتی ہیں، میں نے کہا. زنیرہ میم، جی وعلیکم السلام. مجھے سمجھ نہیں آئی جو آپ نے عشاء کا بتایا نا. میں بتاتی ہوں، ہم لوگ ہنسنے لگے، میں بتاتی ہوں آپ کو دوبارہ. عشاء کے اندر جو 4 رکعت جو پہلے کی ہے نا، 4 سنت، عشاء کی نماز میں بتاتی ہوں آپ کو کیا ہوتی ہے. 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، یوں پڑھتے ہیں عام روٹین میں. مطلب ہم میرے علم میں تو یہی ہے کہ عام لوگ یہی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا، اس کے بعد بھی نفل نفل نفل، پتہ نہیں کتنے نفل پڑھتے رہتے ہیں وہ، حالانکہ وہ اس چیز میں شامل ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو پڑھی ہے نا 4 سنت، جو پہلے والی ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں. دوبارہ رپیٹ کر رہی ہوں، غیر موقدہ مطلب کبھی پڑھی ہیں، کبھی چھوڑی ہیں. اللہ کے رسول نے کیا نماز پڑھی ہے عشاء کی؟ 4 سنت، 4 فرض،
दो सुन्नत और फिर आगे वितर। वितर में आप लोग एक वितर भी पढ़ सकते हैं, तीन वितर भी पढ़ सकते हैं, पांच वितर भी पढ़ सकते हैं, सात वितर भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ताकत में जितना मर्जी पढ़ लें, ठीक है। लेकिन इसकी जो जरूरी है, जो मुक्कदा सुन्नतें हैं ईशा की, वो सिर्फ दो सुन्नतें हैं जो फर्ज के बाद की हैं, यानी चार फर्ज के बाद की जो दो सुन्नतें हैं वो सुन्नतें मुक्कदा हैं। और ईशा की नमाज में इसके अलावा कोई और सुन्नतें मुक्कदा नहीं है। हाँ, सुन्नतें गैर मुक्कदा है, कौन सी वाली? चार फर्ज, जो पहले वाले चार फर्ज है, वो अल्लाह के रसूल ने कभी पढ़े भी हैं और कभी छोड़े भी हैं। आप इस सुन्नत पर अमल कर लें, कभी पढ़ लिया करें, कभी छोड़ भी दिया करें। जो अगर कोई दवाम इख्तियार करना चाहता है इसके ऊपर, तो उसके लिए बाईस से अजर है, वो ज्यादा पढ़ ले। हम जैसे जो गरीब हैं, हम जैसे जो मेरे जैसी जो नालायक है, नकारा है, वो तो जो है ना वो कभी पढ़ लेती है कभी छोड़ देती है, ये हाल है। तो आप चाहें तो आप अगर ज्यादा मतलब हमसे ज्यादा मुत्तकी हैं, और बहुत मुत्तकी हैं इंशाल्लाह, और मैं कहती हूँ करना भी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है ना तो जरूर आपको पढ़नी चाहिए। तो और मुसरफियात अगर थोड़ी सी कभी कम है तो आप ज़्यादा पढ़ लें, कभी छोड़ भी दें, तो ताकि इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए, कुछ अर्सा पढ़ते रहें और उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। इस तरीके से कर लें, आपके लिए आसानी है। मतलब ये जो 12 सुन्नतें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सुन्नत मौकदा हैं, इसके अलावा सुन्नत मौकदा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा नोट कर लें, लेस देन 1 मिनट रह गया, कोई बात हो सवाल हो तो कर लीजिएगा बाद में। दो फजर से पहले की चार सुन्नत, और दो बाद की जोहर 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 नमाज में, फिर उसके बाद दो मगरिब के अंदर, और दो ईशा के अंदर। ये 12 सुन्नतें हो गई, और ये सुन्नत मौकदा हैं। इनके ऊपर जो दवाम इख्तियार करता है उसके लिए जन्नत में एक महल की बशारत है। बारकल्लाहु बिकुम वसल्लम। किसी को क्वेश्चन है, कोई बात है, तो वो मुझे पर्सनल कर ले। मैंने ना जो है पढ़ा नहीं है यार, आप लोगों की जो मैसेज है ना वो मैं पढ़ रही हूँ, शायद मुझे लग रहा है ये ऑफ हो जाएगा। बारकल्लाहु बिकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिन सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने से दिन भर के सगीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। चंदा मेरे इल्म में ये हदीस मौजूद नहीं है कि माफ़ होने की। माफ़ तो वैसे भी हो जाते हैं, आप लोग अगर अगर सिर्फ फ़राइज़ भी पढ़ लें, तो फ़राइज़ पढ़ने के अंदर भी नबी ने फरमाया तहतरीकून तहतरीकून, कि तुम जल रहे होते हो गुनाहों से, तुम जल रहे होते हो।